قیامت قائم ہوگی نفخ صور کے ساتھ، یعنی سور پھونکے جانے کے ساتھ۔ سور پھونکنے والے اللہ کے ایک فرشتے اسرافیل، جن کو اللہ نے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا کہ وہ سور پھونکیں گے، اور سور جس میں پھونکنا ہے وہ جب پھونکا جائے گا تو ایک بڑی خوفناک قسم کی چیخ اس سے برآمد ہوگی جو دنیا کے کونے کونے میں جائے گی، جس سے جو لوگ بھی زندہ ہیں سارے کے سارے یا مر جائیں گے یا بے ہوش ہو جائیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ سور دے دیا گیا ہے اور وہ اللہ کے امر کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کیف انعم وقد التقم الصور صاحبہ، کہ میں تمہیں کیسے ہنستا دکھائی دوں جبکہ مجھے معلوم ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور دبائے کھڑا ہے۔ کیوں دبائے کھڑا ہے؟ بلکہ حدیث میں اس کی جو کھڑا ہونے کی حیت ہے وہ بھی مذکور ہے کہ سور اس کے منہ میں دبا ہوا ہے اور وہ کھڑا ہے، اور وہ عرش معلیٰ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی پیشانی، اس کا سر جھکا ہوا ہے، یہ سر جھکا ہوا ہے اور آنکھیں اٹھی ہوئی ہیں عرش معلیٰ کی طرف، اور کھڑا ہے، بیٹھا نہیں، تاکہ جو ہی اللہ کا امر آئے فوراً سور پھونک دے اور اللہ کے امر کی تعمیل اور تکمیل میں ایک پل بھر کی تاخیر بھی نہ ہو۔ اللہ کا امر آ جائے، سور دبا ہوا ہے منہ میں، اور اس کو فوراً پھونک دیا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو ونفخ فی الصور، اور پھونکا جائے گا سور میں، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو پھر اچانک، یہ اذا فجائیہ کہلاتا ہے، یہ مفاجاتیہ جس کا معنی اچانک، تو اچانک ہم وہ یعنی لوگ من الاجداث قبروں سے، اجداث جمع ہے جدث کی، قبروں سے الی ربہم، طرف اپنے رب کے، ینسلون، دوڑنے والے ہوں گے۔ جو ہی سور پھونکا جائے گا، کسی لمحے کی تاخیر کے بغیر قبریں پھٹ جائیں گی اور لوگ ان سے نکلیں گے اور اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ یہ نفخہ اولا ہے، دو نفخے ہوں گے، ایک نفخہ صعق اور موت کا، دوسرا نفخہ جو ہے رب تعالیٰ کی طرف اٹھائے جانے کا اور میدان محشر میں جمع ہونے کا۔